کیا وہ عمران خان صاحب کی سزا معاف کریں گے؟ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 45 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت صدر عارف الوی کو عمران خان کی جو سزا ہے تھوڑا خاموش ہو جائیں. صدر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہیں آرٹیکل 45 کے تحت سزائے معاف کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ایشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ ذکر ہوا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے کا سیاستدان معافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا معطل کروائے گا. یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. وہ جیل کے قید و بند کو ترجیح دے گا، اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کرے گا. کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے. اچھا منور صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ یا دھرنا کیا جائے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف آپ ہوگا. کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف ہو. سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے. والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے. سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. تو لہذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے. پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں. ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دیے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی ہاں، وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی. شیر افضل منور صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب. جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے، کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے. میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے. اپنا بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا. ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں. حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دی، اس سے کیا حالات سدھرنے ہیں؟ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے. یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے. یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے. لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیا پی ٹی آئی کا. اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے 92 پہ لے آئیں. عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ نہیں، میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی ہے. جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہے یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لے، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا کل آپ کے سامنے. ذرا کنفیوژن ہے، چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا کہ ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں، میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے. یہ میری رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. نہ خان صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. منور صاحب، یہ بتائیے گا کہ رشین فیڈریشن، کامن ویلتھ اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئے. بحیثیت وکیل، ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونائٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنی ایسی سیٹیں ہیں جو الیکشن ٹریبونل، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے فارم 47 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جن پولنگ اسٹیشنوں میں ٹیمپرنگ کر کے دھاندلی کی ہے، اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے ووٹس کو، یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی ووٹ دلوائیں گے اور دوبارہ بکسوں کو سیل کرائیں گے. چونکہ ووٹ بھی ان کی تحویل میں، سٹاف بھی ان کا ہے، تو لہذا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی آئیں بکسے کھول دیں، اور بکسوں میں جو ہیں
یہ جو فارم 45 ہے یہ پرائمری ڈاکیومنٹ ہے، یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، فرسٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور فارم 47 جو ہے اگر دوسرا آتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کو کاپی جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی سی کو جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی آر او کو جاتی ہے، اس کی کاپی پولنگ سٹیشن میں موجود ہر ایجنٹ کو ملتی ہے. تو لہٰذا وہ تمام کاپیاں کلیکٹ کرنا اور ان کو غائب کرنا یہ ان کے بس سے باہر ہے. تو لہٰذا فارم 45 کی بڑی اہمیت ہے، سگنیفیکنس ہے. ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں نا، جو علاقہ انہوں نے منتخب کیا سینٹرل پنجاب میں، شاید کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ وہاں پہ تمام حلقوں میں اس طرح داؤ چلانا ممکن نہیں تھا، لیکن پنڈی، اسلام آباد اور یہ جو جہلم تک کا علاقہ ہے اس کو نارتھ پنجاب کہتے ہیں، نارتھ پنجاب کو چنا ہے، اور یہ ساری داندلی میجارٹی نارتھ پنجاب میں کی گئی ہے. اگر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس طرح پرورٹ ہوتے ہیں، کنولوٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی الیکشن کمیشن اور بالخصوص یہ پارٹیاں بشمول پی ایم ایل این اپنے فائدے کے لیے اس پہ اگری کرتی ہیں کہ ہاں جی حکومت بنانے کے چکر میں ہم اس ظلم کو پرمٹ کرتے ہیں، تو سب لوگ یہ سن لیں کہ پاکستان میں آئندہ کوئی شخص عوام کے پاس نہیں جائے گا، نہ کوئی پارٹی جائے گی. پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے جیتی ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ہرایا گیا ہے. اور اگر یہ نظام جو ہیں جو پلان کیا گیا ہے اسی طرح چلایا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم ببانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام نے جن کو حق حکمرانی دیا ہے آپ ان سے چھین رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہ ہو، یہ چوچو کا مربع ہو. اب چوچو کا مربع پہنتا نواز شریف کی پارٹی جو ہیں پی ایم ایل این ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک صرف 21 نشستیں جیت چکی ہیں، جن کو وہ 73 یا 78 بتا رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ان کی مجموعی نشستیں جو وہ جیت چکی ہے وہ 56 ہیں، جن کو وہ 137 بتا رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان بھر میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے. میں آپ کے سامنے